العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا البيان التفريعات الثلاثة الباقية على الحكم فقال پھر اس بیان کے بعد مصنف نے ان تین تفریعات کو ذکر فرمایا ہے جو کتاب اللہ کے حکم خاص پر باقی ہے. 7 تفریعات میں سے بقیہ 3 تفریعات کو بیان فرما رہے ہیں. فقال چنانچہ فرمایا وَلِهَذَا صَحَّ إِيقَاعُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْخُلَعِ، اور اسی وجہ سے خلع کے بعد طلاق دینا صحیح ہے. یعنی وَلِأَجْلِ أَنَّ مَدْلُولَ الْخَاصِّ قَطْعِيٌّ وَاجِبُ الْإِتِّبَاعِ صَحَّ عِنْدَنَا إِيقَاعُ الطَّلَاقِ عَلَى الْمَرْأَةِ بَعْدَمَا خَالَعَهَا خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی. یعنی اس وجہ سے کہ خاص کا مدلول القطعی واجب الاتباع ہے، اس لیے ہمارے نزدیک عورت سے خلا کا معاملہ کرنے کے بعد اس پر طلاق واقع کرنا صحیح ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا اختلاف ہے. وبيانه أن الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن الخلاع فسخ للنكاح فلا يبقى النكاح بعده وليس بطلاق فلا يصح الطلاق بعده. تفصیل اس کی یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خلاع نکاح کو فسخ کرنا ہے، لہذا خلع کے بعد نکاح باقی نہیں رہے گا، اور خلع طلاق نہیں ہے، لہذا اس کے بعد طلاق بھی صحیح نہیں ہے. وعندنا هو طلاق يصح إيقاع الطلاق الآخر بعده عملا بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد، وذلك لأن الله تعالى قال أولا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي الطلاق الرجعي 2 أو الطلاق الشرعي مرة بعد مرة بالتفريق دون الجمع. فبعد ذلك يجب على الزوج إما إمساك بمعروف أي مراجعة بحسن المعاشرة أو تسريح بإحسان أي تخليص على الكمال والتمام. ثم ذكره بعد ذلك مسألة الخلع فقال فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي فإن ظننتم يا أيها الحكام ألا يقيما أي الزوجان حدود الله بحسن المعاشرة والمروة فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وخلصتها من الزوج وطلقها الزوج، فعلم أن فعل المرأة في الخلع هو الافتداء
وفعل الزوجی ہوا ما کان مذکورا سابقا اعنی الطلاق لا الفسخ۔ اور ہمارے نزدیک خلع طلاق ہے، لہذا اس کے بعد دوسری طلاق واقع کرنا اللہ تعالیٰ کے فرمان فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ پر عمل کرنے کی غرض سے صحیح ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاً فرمایا ہے الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یعنی طلاق رجعی دو ہے یا طلاق شرعی ایک کے بعد ایک الگ الگ کر کے ہے، ایک ساتھ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد شوہر پر واجب ہے یا تو حسن سلوک کے ساتھ رجعت کر لے یا اچھے انداز پر یعنی بطریق کمال اس کو رخصت کر دے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلع کا مسئلہ ذکر کیا ہے، چنانچہ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، یعنی اے مسلمان حاکموں، اگر میاں بیوی دونوں حسن سلوک اور حسن موافقت سے اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے احکام قائم نہ کر سکیں تو ان دونوں پر اس صورت میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ بیوی شوہر کو مال دے کر اپنے آپ کو شوہر سے چھڑا لے اور شوہر اس کو طلاق دے دے۔ پس معلوم ہو گیا کہ خلع میں عورت کا فعل فدیہ دینا ہے اور شوہر کا فعل وہ ہے جو سابق میں مذکور ہوا، یعنی طلاق کہ فسخ، کیونکہ فسخ طرفین کے ساتھ قائم ہوتا ہے، یعنی طلاق نہ کہ فسخ، یعنی طلاق نہ کہ فسخ، کیونکہ فسخ طرفین کے ساتھ قائم ہوتا ہے نہ کہ صرف شوہر کے بعد، نہ کہ صرف شوہر کے ساتھ۔ وفعل الزوج هو ما كان مذكورا سابقا أعني الطلاق لا الفسخ، لأن الفسخ يقوم بالطرفين لا بالزوج وحده، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي فإن طلق الزوج المرأة ثالثا فلا تحل المرأة للزوج من بعد الثالث حتى تنكح زوجا غيره ووطيها وطلقها۔ چنانچہ معلوم ہو گیا کہ خلا میں عورت کا فعل فدیہ دینا ہے اور شوہر کا فعل وہ ہے جو سابق میں مذکور ہوا، یعنی طلاق نہ کہ فسخ، کیونکہ فسخ طرفین کے ساتھ قائم ہوتا ہے نہ کہ صرف شوہر کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی اگر شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دی تو وہ عورت شوہر کے لیے تیسری کے بعد حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ عورت دوسرے سے نکاح کر لے اور دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے۔ فالشافعی رحمہ اللہ تعالی یقول انه متصل بقوله الطلاق مرتان حتى تكون هذه الطلقة ثالثة، وذكر الخلع فيما بينهما جملة معترضة لأنه فسخ لا يصح الطلاق بعده۔ چنانچہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا الآیہ،
باری تعالیٰ کے قول الطلاق مرتان کے ساتھ مربوط ہے تاکہ یہ تیسری طلاق ہو سکے، اور ان دونوں کے درمیان خلع جملہ معترضہ کے طور پر ہے، اس لیے کہ خلع فسخ ہے، اس کے بعد طلاق صحیح نہیں ہے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّ الْفَاءَ خَاصٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مَخْصُوصٍ وَهُوَ التَّعْقِيبُ، وَقَدْ عُقِّبَ هَذَا الطَّلَاقُ بِالْإِفْتِدَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ بَعْدَ الْخُلَعِ وَهُوَ أَيْضًا طَلَاقٌ غايته أنه يلزم أن تكون الطلقات 4، 2 في قوله تعالى الطلاق مرتان، والثالثة الخلع، والرابعة هي هذه، ولكنه لا بأس به فإن الخلع ليس طلاقا مستقلا على حدة بل مندرج في الطلقتين، فكأنه قيل الطلاق مرتان سواء كانتا رجعيتين فحينئذ يجب إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو كانتا في ضمن الخلع فحينئذ تكون بائنة، فإن طلقها بعد المرتين المذكورتين فيما قبل فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره الآية۔ اور ہم کہتے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا میں لفظ فا خاص ہے، معنی مخصوص کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور وہ معنی تعقیب ہیں، اور یہ طلاق ابتدا کے بعد لائی گئی ہے، چنانچہ مناسب ہے کہ خلا کے بعد طلاق واقع ہو، اور خلا بھی طلاق ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ لازم آئے گا کہ طلاقیں 4 ہو جائیں، 2 باری تعالیٰ کے قول الطلاق مرتان میں، تیسری خلع، اور چوتھی یہی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ۔ لیکن اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ خلع مستقل علیحدہ طلاق نہیں ہے، بلکہ وہ 2 طلاق میں داخل ہے، گویا کہا گیا کہ طلاق 2 ہے، خواہ وہ دونوں رجعی ہو، چنانچہ اس وقت حسن سلوک کے ساتھ لوٹا دینا یا اچھے طریقے سے رخصت کر دینا واجب ہے، یا دونوں خلع کے ضمن میں ہو تو اس صورت میں طلاق بائنہ ہوگی۔ چنانچہ اگر ان 2 طلاقوں کے بعد جو سابق میں مذکور ہیں شوہر عورت کو طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ دوسرے سے نکاح کر لے۔ عزیز طلبہ کرام، اس عبارت میں مطلقاً خاص کے حکم پر 5ویں تفریع اور حکم اول خاص کا جو پہلا حکم ہے ان یتناول المخصوص قطعا، اور دوسرا حکم ہے لا يحتمل البیان لکونہ بینا، تو لا يحتمل البیان لکونہ بینا اس پر شارح نے 3-4 تفریعات کی تشریح پیش کر چکے ہیں۔ لا يحتمل البیان لکونہ بینا، شارح علیہ الرحمہ اس پر 4 تفریعات پیش کر چکے ہیں، مکمل 7 تفریعات پیش کرنی ہیں۔ تو اب خاص کے حکم اول ان یتناول المخصوص قطعا، کہ خاص اپنے مدلول کو، اپنے معنی موضوع لہو اور مقتضا کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، 3 تفریعات کو ذکر فرما رہے ہیں، جس میں سے اول کی تفصیل یہ ہے کہ خلع، مل کے نکاح کو لفظ خلع یا اس کے ہم معنی لفظ مبارات وغیرہ کے ذریعے زائل کرنا، خلع میں مل کے نکاح کو زائل کیا جاتا ہے، تو خلع ہمارے نزدیک طلاق ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک فسخ نکاح ہے۔
ثمر اختلاف یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 2 طلاق دے کر اس سے خلع کیا تو اب یہ شخص امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بغیر حلالہ کے اس عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اور ہمارے نزدیک بغیر حلالہ کے نکاح جائز نہ ہوگا، اس لیے کہ تیسری طلاق واقع ہو جائے گی اور طلاق مغلظہ ہو جائے گی۔ طلاق اور فسخ نکاح کے درمیان فرق یہ ہے کہ طلاق کے بعد طلاق واقع کرنا صحیح ہے، لیکن فسخ نکاح کے بعد طلاق واقع کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ طلاق اور فسخ نکاح کے درمیان فرق یہ ہے کہ طلاق کے بعد طلاق واقع کرنا صحیح ہے، لیکن فسخ نکاح کے بعد طلاق واقع کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ دونوں حضرات کے مستدل کی تقریر یہ ہے کہ مسئلہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے اولاً فرمایا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یعنی طلاق رجعی 2 بار تک ہے، ایسا نہیں جیسا کہ جاہلیت میں طلاق دیتے رہتے اور رجعت کرتے رہتے تھے۔ طلاق شرعی الگ الگ کر کے ہے، نہ کہ ایک ساتھ۔ 2 بار کے بعد شوہر پر واجب ہے کہ یا تو وہ دستور شرع کے مطابق رکھ لے یا اس کو اچھے انداز پر چھوڑ دے۔ طلاق شرعی 2 بار الگ الگ کر کے ہے، نہ کہ ایک ساتھ۔ 2 بار کے بعد شوہر پر واجب ہے کہ یا تو دستور شرع کے مطابق رکھ لے یا اس کو اچھے انداز پر چھوڑ دے، یعنی طلاق دے کر رجعت نہ کرے تاکہ وہ اپنی عدت گزار کر نکاح سے نکل جائے۔ پھر اس کے بعد میں خلا کا مسئلہ ذکر فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، یعنی اے مسلمان حاکموں، اگر تم ڈرو اس بات سے کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکے گے اللہ کے حدود حقوق زوجیت کو، تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر اس میں کہ عورت بدلہ لے کر چھٹکارا پالے اور شوہر مال لے کر اس کو طلاق دے دے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورت کا فعل فدیہ بدل خلع دینا ہے اور شوہر کا فعل مال لے کر طلاق دینا ہے۔ فسخ کرنا شوہر کا فعل نہیں ہے، کیونکہ فسخ کا تعلق طرفین کے ساتھ ہوتا ہے، تنہا شوہر کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی اگر شوہر نے عورت کو تیسری طلاق دے دی تو اب حلال نہیں، اس کے بعد وہ عورت اس کو جب تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے، یعنی اگر شوہر نے عورت کو تیسری طلاق دے دی تو اب حلال نہیں، اس کے بعد وہ عورت اس کو جب تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت فَإِن طَلَّقَهَا الطلاق مرتان کے ساتھ مربوط ہے، اور فَإِن طَلَّقَهَا میں تیسری طلاق کا ذکر ہے، اور رہا خلا تو وہ جملہ معترضہ کے طور پر 2 اور 1 طلاق کے درمیان مذکور ہے۔ الطلاق مرتان 2 اور فَإِن طَلَّقَهَا تیسری، ان دونوں کے درمیان میں خلا کا تذکرہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے، کیونکہ خلا فسخ نکاح ہوتا ہے اور فسخ نکاح کے بعد طلاق صحیح نہیں ہوتی، چنانچہ خلا فسخ نکاح ہے اور فسخ کے بعد طلاق دینا درست نہیں ہوتا، اس لیے فَإِن طَلَّقَهَا کو الطلاق مرتان کے ساتھ مربوط قرار دیں گے، فَإِن طَلَّقَهَا کو الطلاق مرتان کے ساتھ مربوط قرار دیں گے، اور خلع کو جملہ معترضہ قرار دیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا میں فا ایک خاص لفظ ہے جو معنی معلوم یعنی تعقیب کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور تعقیب کہتے ہیں ما بعد کا ما قبل پر مرتب ہونا، چنانچہ فا جو ایک خاص لفظ ہے وہ اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوگا، چنانچہ فا جو ایک خاص لفظ ہے وہ اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوگا،
یعنی فا کا ما بعد بغیر کسی فصل کے اپنے ما قبل پر مرتب ہوگا، اور اس فا کا ما قبل خلع ہے تو گویا تیسری طلاق خلع پر مرتب ہوئی، اور اس فا کا ما قبل خلع ہے تو گویا تیسری طلاق خلع پر مرتب ہوئی، اور تیسری طلاق کا خلع پر مرتب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خلع کے بعد طلاق وہ ہو سکتی ہے، اور خلع کے بعد اسی وقت طلاق واقع ہو سکتی ہے جبکہ خلع بھی طلاق ہو، کیونکہ پہلے گزر چکا ہے کہ طلاق کے بعد طلاق واقع ہو سکتی ہے، فسخ کے بعد طلاق واقع نہیں ہو سکتی، چنانچہ ثابت ہوا کہ خلع طلاق ہے نہ کہ فسخ نکاح۔ اس صورت میں زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ خلع کو طلاق قرار دینے کی صورت میں طلاق 4 ہو جائے گی، 2 الطلاق مرتان میں، تیسری خلع اور چوتھی فإن طلقہا میں، حالانکہ طلاق 3 مشروع ہے نہ کہ 4۔ لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ خلع طلاق تو ہے مگر مستقل علیحدہ طلاق نہیں ہے، بلکہ الطلاق مرتان میں داخل ہے۔ گویا یوں کہا گیا کہ طلاقیں 2 ہیں، خواہ وہ دونوں رجعی ہو خواہ خلع کے ضمن میں ہو۔ اگر رجعی ہے تو اس کو دستور شرع کے مطابق روک لے یا دستور شرع کے مطابق چھوڑ دے، اور اگر خلع کے ضمن میں ہے تو وہ بائنہ ہوگی۔ خلع کے ضمن میں واقع ہونے والی طلاق طلاق بائنہ ہوتی ہے، چنانچہ اگر مذکورہ 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق دی تو وہ عورت حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔ اس جواب کے بعد طلاقوں کے 4 ہونے کا اعتراض واقع نہ ہوگا، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے خالد نے حامد سے کہا کہ آپ مجھ کو اپنا قلم دے دو، بلا عوض دے دو یا بالعوض دے دو۔ اگر آپ بلا عوض دیں گے تو اس کو واپس بھی لے سکتے ہیں، اور اگر بالعوض دیں گے تو بہرحال میں اس کا مالک ہوں گا۔ اگر آپ بلا عوض دیں گے تو اس کو واپس بھی لے سکتے ہیں، اور اگر بالعوض دیں گے تو بہرحال میں اس کا مالک ہوں گا، آپ اس کو واپس لینے کے مجاز نہ ہوگے۔ ملاحظہ فرمائیے، بلا عوض اور بالعوض کے الفاظ کہنے سے قلم 2 نہیں ہوئے بلکہ قلم 1 ہی رہا۔ بالعوض اور بلا عوض اور بالعوض کے الفاظ کہنے سے قلم 2 نہیں بلکہ قلم 1 ہی رہا ہے۔ اسی طرح طلاق 2 ہے، خواہ رجعی ہو خواہ خلع کے ضمن میں ہو۔ اگر رجعی ہے تو بلا عوض ہے، اور خلع کے ضمن میں ہے تو بالعوض ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.